مولانا محمد زکریا کاندلوی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کے لیے ایک جملہ میں نے پڑھا ہے کہ مولانا اشرف علی تھانوی رحمۃ اللہ علیہ کے پاس یہ جاتے ان کی خانقاہ میں، کس لیے؟ ذکر میں شرکت کے لیے نہیں، ان کی مجلس میں بیٹھنے کے لیے جی نہیں، یہ جاتے کہ ان کے استاذ مولانا خلیل احمد سہارنپوری رحمۃ اللہ نے جو حدیث پاک 14 سال میں اس کی شرح لکھی، بذل المجہود سنن نبی داؤد کی شرح، وہ چھپ رہی ہوتی، وہ یہ جو پیپر ہوتا تھا عام جس کو ہم رف عمل کہتے ہیں، جو ایسے مسودہ لکھا ہوتا، اس کو مبیضہ صاف بنانے کے لیے کاغذ پریس جاتا، پھر یہ چیک کرتے، پروف ریڈ کرتے، پھر اس مشغولیت کی وجہ سے حضرت تھانوی کی مجلس میں نہ بیٹھ سکتے۔ تو ایک دن حکیم الامت حضرت تھانوی رحمۃ اللہ علیہ کو فرمایا کہ حضرت میں محروم ہوں آپ کے درس سے، لوگ آپ کے درس میں آتے ہیں، علم حدیث سنتے ہیں، قرآن سنتے ہیں، شریعت سنتے ہیں، اپنی اصلاح کراتے ہیں، لیکن میں آپ کی خدمت میں نہیں بیٹھ سکتا، میں تو اپنے شیخ، اپنے استاذ، اپنے پیر مولانا خلیل احمد سہارنپوری رحمہ اللہ کے کام میں مصروف ہوں۔ حضرت تھانوی نے ایک عجیب بات فرمائی، کہا محمد زکریا یہ کیا بات، ہماری سعادت تو یہاں آتا ہے علم حدیث کی خدمت کے لیے، آپ میری مجلس پہ نہیں آتے، لیکن میں تو آپ کی مجلس پہ رشک کرتا ہوں کہ دیکھو اس جیسا بندہ چاہیے جو علم حدیث کی خدمت کے لیے سال ہا سال بیٹھا ہے، نہ اسے کھانے کے وقت کا پتہ، نہ اسے زندگی کی باقی معاملات کا، لیکن حضور کی حدیث کی خدمت میں مصروف ہے۔ ہمیں تو رشک آتا ہے، ہمیں تو خوشی ہے آپ کے اس کام پہ۔ یہ مولانا اشرف علی تھانوی 1000 سے زائد کتب کا مؤلف ہے۔ تو حضرت شیخ زکریا رحمہ اللہ فرماتے جب میرا نکاح ہو رہا تھا نا، اس وقت میں نے کوئی اتنی بڑی کسی کو اطلاع بھی نہیں دی، اتفاق دیکھیں، مولانا عبد القادر رائے پوری اور مولانا حسین احمد مدنی رحمہم اللہ اپنے دور کے ایک علمی آسمان ہیں، کہتے ہیں یہ کاندلہ کے ریلوے اسٹیشن سے گزر رہے تھے تو کیسے اس ترتیب سے پتہ چلا کہ آج مولانا یحییٰ کاندلوی رحمہ اللہ کے بیٹے مولانا زکریا کا نکاح، کہتے دونوں چلے آئے۔ حضرت مدنی رحمہ اللہ نے مجھے فرمایا کہ بلایا تو نہیں، میں آ گیا ہوں، اب نکاح میں خود پڑھاؤں گا تیرا۔ جس نے 18 سال روز اقدس کے سائے میں بیٹھ کے پیغمبر کریم کی حدیث کو پڑھایا ہو، وہ حضرت مدنی، اتنا تعلق۔ اور حضرت شیخ رحمہ اللہ جس علاقے میں رہتے تھے وہاں پر برگر فیملی زیادہ تھی۔ برگر فیملی کا معنی ہماری شادی پہ تھوڑا خرچہ نہ ہو، بڑا خرچہ ہو، حق مار تھوڑا نہ ہو، زیادہ ہو، ہماری ناک کٹے گی، اس طرح کے لوگ رہتے تھے۔ حق مار زیادہ رکھتے اور بڑی ترتیب ان کی کچھ اور ہوتی۔ تو نکاح کی تقریب کے معاملے تھے، کچھ 5-6 نکاح محلے کے اکٹھے پڑھانے تھے، تو مولانا حسین احمد مدنی رحمہ اللہ کو بلا لیا۔ حضرت مدنی رحمہ اللہ کی 1-2 شرطیں ہوتی تھیں۔ حضرت مدنی انگریز کی مخالفت میں 2 شرط رکھا کرتے تھے کہ حق مہر اس طرح ڈالروں میں اتنا زیادہ میں نہیں رکھنے دوں گا، یہ اس زمانے کی جو ترتیب تھی، اور جس کا کفن اگر کھدر کا ہوگا ہندوستانی کپڑے کا تو اس کا جنازہ میں پڑھاؤں گا، انگریز کے کپڑے کا بنا ہوا ہوگا میں نہیں پڑھاؤں گا۔ حضرت مدنی کا رحمہ اللہ کا اپنا ایک ذوق تھا، وہ انگریز کی دشمنی میں ان کی رگ میں گھسی ہوئی تھی۔ تو وہ نکاح کی تقریب میں آئے تو حضرت شیخ زکریا کو کہا کہ جو میں حق مہر رکھوں گا نا، مہر فاطمی سے زیادہ نہیں ہوگا۔ رسالت مآب علیہ الصلوۃ والسلام نے اپنی چوتھی اور چہیتی بیٹی اما فاطمۃ الزہرا رضی اللہ عنہ کا جو نکاح کیا ہے، ان سے بڑھ کے اگر کسی خاتون کا حق مہر ہوا حسین احمد نے نکاح نہیں پڑھائے گا۔ تو حضرت شیخ زکریا فرماتے میں تو پریشان ہو گیا، میں مقتدیوں کو جانتا تھا، علاقے والوں کو جانتا تھا، ہمسایوں کو جانتا تھا، ان کا مزاج یہ نہیں ہے، اور حضرت مدنی رحمہ اللہ جیسے بندے کو میں ناراض بھی نہیں کر سکتا۔ تو کہتے ہیں وہی ہوا جب حضرت تقریر کے لیے کھڑے ہوئے اور گفتگو ارشاد فرمائی اور وہاں دلائل دیے کہ رسول اللہ کی بیٹی سے بڑھ کے کسی بیٹی کی عزت، اور اس پر جب بات ارشاد فرمائی نا تو کہتے ہیں وہی لوگ جو مخالفت میں شاید آتے انہی کی آنکھوں میں آنسو آ گئے۔ انہوں نے کہا جی آپ کی بات ٹھیک ہے، آپ وہی شرعی طریقہ پورا فرمائیں جو شریعت نے آپ کو تعلیم دی۔ کہتے ہیں اسی پر نکاح ہوا، نکاح ہوئے، مجلس ختم ہوئی، لوگ رخصت ہو گئے۔ فرماتے میرے دل میں تھا کہ شاید کچھ محلے کی بوڑھی خواتین مجھے آ کر کہیں زکریا یہ تو نے ہمارے خاندانوں کی ترتیب بدلوا دی ہے، شاید وہ ایسے آئیں اور مجھے یہ بات کر دیں جو میری اماں کی اور میری دادی کی اس وقت کی خواتین ہیں، جو کبھی دم کے لیے کبھی ویسے ہمارے گھروں، یہ کہتے ہیں میرے ذہن میں تھا، لیکن ہوا اس کے الٹ۔ کیا ہوا؟ کہتے ہیں مجھے ان بوڑھی عورتوں کے پیغامات آنا شروع ہو گئے، کچھ خواتین کے جو آ نہیں سکتی تھی رسائل، ان کے خطوط آنا شروع ہو گئے، اور اس میں لکھا ہوا تھا کہ محمد زکریا اللہ تجھے جزائے خیر دے۔ کس سید سادات حسین احمد مدنی رحمہ اللہ اس شخص کو بلایا تھا، اس کے ایک بیان کی خاطر اللہ نے یہ پاؤں میں ختم کرا دیا جو لوگوں میں عجیب قسم کا رواج تھا،
ہماری بیٹیاں بیٹھی رہتی تھیں، ہم ان کے جہیزوں کے چکر میں، یہ بچے بیٹھے رہتے تھے ان کے حق مہر کے اتنے پیسے جمع کرنے میں، ان کی کالے بالوں میں سفید چاندی آ جاتی اور نکاح نہ ہو سکتے، ہمیں قرضے اٹھانے پڑتے، ہم مشکلات پہ ہوتے، ناک رکھنے کے لیے لوگوں کے سامنے ہم یہ کام کرتے، لیکن شکر ہے کہ اس رسم کو ختم کیا اور سنت کو زندہ کیا۔ مولانا محمد زکریا کاندھلوی رحمہ اللہ یوں علم حدیث کی خدمت میں رہے، پہلا حج کیا اپنے شیخ مکرم مولانا خلیل احمد سہارنپوری رحمہ اللہ کے ساتھ، اور مولانا خلیل احمد سہارنپوری رحمہ اللہ وہ شخص ہے، آپ حیران ہوں گے، اتنا بڑا اللہ کا ولی، حیران ہو جائے بندہ، تذکرۃ الخلیل میں موجود ہے۔ ایک مرتبہ مولانا سنت پہ اور بدعت کے خلاف تقریر فرما رہے تھے، اور یہ بمبئی کے شہر میں ان دنوں کے آخری تقریر تھی، کیونکہ ان کا جہاز تیار تھا، ان نے جدہ حج پہ جانا تھا، اور اس زمانے کا جہاز باہری جہاز ہوتا تھا، باخرہ، یہ دریا والا، پانی والا، یہ جہاز ہوتے، اور وہ آخری جہاز تھا، حج کے لیے اور نہیں جانا تھا۔ کچھ بدعتی لوگ جو سنت کے مخالف تھے، ان نے سوچ رکھا تھا کہ جب آخری بیان اس شخص کا ہونا ہے اس دن ہم نے مناظرے کا چیلنج کر دینا کہ آؤ ہم سے بات کرو، تو مناظرہ چھوڑ کے جائے گا حج پہ، ظاہری بات ہے آخری ہے، پھر دوسرا تو اس کے پاس جہاز کا آپشن ہی نہیں ہے، تو ہم پیچھے شور مچا دیں گے بھئی خلیل احمد سہارنپوری کو ہم نے ہرا دیا اور یہ کر دیا اور وہ کر دی۔ یہ ان نے سازش پکا لی اور حضرت بیان کرنے آ گئے۔ مولانا سہارنپوری رحمہ اللہ جب بیان کر کے مینا بندرگاہ کی طرف چلے، جیسے ہم ایئرپورٹ کی طرف جاتے ہیں، بندرگاہ کی طرف گئے، وہاں پر چیلنج اور چھپے ہوئے کاغذ اور یہ وہ اور پوری ترتیب پتہ چلی، تو حضرت مولانا خلیل احمد سہارنپوری رحمہ اللہ نے آنکھیں جھکائی، استخارے کی دعا پڑھی اور فرمایا لوگو تم حج پہ چلے جانا، تم رسول اللہ کو میرے سلام دینا، میں ادھر رہ کر حضور پاک کی سنت کا تحفظ کروں گا۔ کینسل کیا کہ مجھے حج نہیں چاہیے، میں کون سا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو جا کر دکھاؤں گا کہ آپ کی سنت پر اعتراضات ہو رہے تھے اور بدعت کے معاملے اونچے تھے، اور میں یہاں بھاگم بھاگ پہنچ آیا، میں حضور پاک کی سنت کا تحفظ۔ واپس ہو گئے اور آ کر بیٹھ گئے اس جگہ میں، بھئی آئے مجھ سے آ کر بات کریں۔ ان نے بات تو کرنی نہیں تھی، وہ تو سازش تھی، شرارت تھی، فساد تھا، تو کیا ان نے بات کرنی تھی؟ اس جیسے جس کے جو ہے نا کیا کہتے ہیں شاگرد بھی شیخ الحدیث بن جائیں، اس بندے سے بات کہاں ان سے ہوتی؟ تو وہ 3 دن تک 72 گھنٹے حضرت بیٹھے رہے، مختلف اوقات نماز کے لیے جاتے، کھانے کے لیے، پھر ان کے ہاں جا کر بیٹھ، تو کسی میں جرت نہ ہوئی کہ وہ سامنا کرے۔ آخر ان کے بڑے انہوں نے کہا جی حضرت ہم معذرت کرتے ہیں، ہمارے بچوں نے یہ فلاں چھوٹے، حالانکہ کوئی چھوٹے نہیں تھے، غضب کے ٹوٹے تھے اپنے دور کے وہ، تو جی ہم معذرت کرتے ہیں جی، بس ہماری طرف سے بات ختم، آپ یہاں سے تشریف لے جائیں۔ دنیا اکٹھی ہو گئی تھی نا کہ پھر مسئلہ ہے کیا۔ تو جب حضرت وہاں سے اٹھے، کرامت دیکھیں، تذکرۃ الخلیل اٹھائے، اس میں موجود ہے کہ کوئی فنی خرابی آ گئی اس کی مشینری میں، وہ بحری جہاز ابھی تک رکا ہوا تھا، حضرت دوبارہ بندرگاہ تشریف لے گئے، حضرت نے قدم رکھا، اللہ کا نام لیا اور جہاز صحیح ہو گیا۔ یہ مولانا خلیل احمد سہارنپوری شیخ زکریا کا شیخ ہے، شیخ رحمہ اللہ نے اس بندے کے ہاتھ پر بیعت کی اور پہلا حج ان کے ساتھ کیا تھا۔ آپ مجھے بتائیں اتنے بڑے محدث، مفسر، استاد، شیخ، پیر، بزرگ، ان کی خدمت میں رہ کے حج کے اسفار میں اللہ پاک یہ نعمت عطا فرمائے، بہت بڑی بات ہو۔